سرکار ہاشم کے بھائی تھے نا مطلب، میں نے کہا تھا نا یہ ہاشم اور مطلب کا آپس میں بڑا پیار تھا، نوفل کا اور عبد الشمس کا آپس میں بڑا پیار تھا، یعنی یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن بن گئی، یہ ہاشمی تھے اور وہ امیہ اینڈ کمپنی تھے، تو ان کے اندر پیار تھا۔ جب سرکار مطلب گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرا بھتیجا ہے، تو وہ ان کو ساتھ اپنے مکہ لے آیا، بھابھی کی اجازت سے لے آئے، تو راستے میں اس کو سمجھایا کہ بیٹا تیرے والد کے دشمن بڑے ہیں، حاسدین بڑے ہیں، منافقین بڑے ہیں، تو انہیں ادھر جا کسی کو یہ نہیں کہنا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بلکہ تم نے کہنا ہے کہ عبد المطلب، عبد کہتے ہیں غلام کو، میں مطلب کا غلام ہوں، یعنی مطلب وہ خود تھے، ان کے چچا تھے، تو اس لیے عبد المطلب، مطلب کا غلام، ایکچوئل نام نہیں ہے ان کا۔ تو ادھر سے سرکار ہاشم کے بیٹے آئے، ادھر وہ امیہ کا بیٹا حرب آیا، ادھر حرب نے شادی کی، اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان، ادھر سرکار عبد المطلب نے شادی کی، تو دو بیٹے معروف پیدا ہوئے، عبداللہ اور ابو طالب۔ ادھر ابو سفیان نے شادی کی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان۔ ادھر سرکار عبداللہ نے اور ابو طالب نے شادیاں کی تو ادھر پاک محمد آئے سرکار عبداللہ کی گھر، اور سرکار ابو طالب کے گھر علی بن ابی طالب آ گئے۔ ادھر معاویہ بن ابو سفیان نے شادی کی تو یزید پلید آ گیا۔ ادھر علی علیہ السلام نے اور محمد کی شادیاں ہوئیں تو محمد کے گھر میں پاک سیدہ آ گئیں، اور علی المرتضیٰ کے گھر میں حسنین کریمین آ گئے، اور معاویہ بن ابو سفیان نے شادی کی تو بیٹا یزید آ گیا۔ یہ میں آپ کو تسلسل بتا رہا ہوں، اس حسد، اس بغض، اس عناد، اس عداوت، اس کینے کا آغاز بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یزید پلید کے دربار میں جب یہ پاک بیبیوں کا قافلہ پہنچا ہے تو اس نے پہلا جملہ کیا کہا، جس کو امام اماد الدین ابن کثیر نے بھی البدایہ و نہایہ میں روایت کیا، سینکڑوں کتب اہل سنت میں اس کی یہ بات موجود ہے، کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہ یزید کے بڑے کون تھے جس کو کہہ رہا کہ کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بڑوں سے یہ چلتا آ رہا تھا نا، یہ حسد، یہ بغض، یہ عناد، یہ کینہ، عداوت اوپر سے شروع تھی۔